جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مصلح، دنیا میں اور بڑے مصلح آئے ہیں، اصلاح کرنے والے، اصلاح کار، ریفارمرز بڑے بڑے آئے ہیں جو اصلاحات بڑی بڑی اپنے اپنے انداز سے بھی کرتے رہے۔ اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی تو ہمیشہ ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ کی وحی کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرتے رہے ہیں، لیکن دنیا میں اور بڑے بڑے اصلاح کار آئے جنہوں نے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی قوموں اور زمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مصلح تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی، اور ایسے منفرد انداز سے، ایسے اچھوتے طریقے سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام اور آپ ہی کا حصہ اور شان ہے، اس طرح کی تعلیم دنیا میں کوئی نبی بھی نہیں دے سکا۔ نبی اللہ کی وحی کے مطابق دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے آپ رسولوں کے امام بن کر آئے تھے، پیشوا بن کر آئے تھے۔ معراج کی رات مصلی پر جبریل امین نے کس کو کھڑا کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بڑی بڑی شانیں دیں، لیکن یہ جو معراج، اسراء اور معراج رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7ویں آسمان سے اوپر تک کا سفر، جسم اور روح کے ساتھ، یہ اعزاز کس کو ملا؟ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ اعزاز ملا۔ اور لہذا آپ جو معلم ہیں تو آپ معلم اخلاق، ایسے کہ آپ جیسا کوئی اور معلم اخلاق نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے یہاں اس آخری پوائنٹ کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاقیات کی تعلیم ہے، اس کا پہلا کمال، اس کی پہلی خوبی، اس کی پہلی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے اخلاقیات کو، جو اچھے اخلاق ہیں، ان کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان کے ساتھ، ابھی جس ایمان کی بات ہم کر رہے تھے، یہ جو پہلا بات ہوئی، یہ ایمان ہے۔ توحید کیا ہے؟ یہ ایمان ہی ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے اکیلے رب ہونے پر، اکیلے الہ ہونے پر ایمان، اس اکیلے کے لیے ساری عبادتیں کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ جو سچا ایمان ہے، حقیقی ایمان، سچی خدا پرستی، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو انسان کو اچھے اخلاق کا مالک بنا دے۔ ہم نے زندگیوں کے خانے بنائے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر کئی مصلح ایسے ہیں انہوں نے بھی زندگی کے خانے ہی بنائے تھے۔ جو خدا پرستی کی تعلیم دینے والے تھے وہ ایک دائرے کے اندر، اور اس ایمان کا، اللہ کی پوجا اور عبادت کا تعلق ان کی عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، ان کا رشتہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک ایماندار شخص، ایک مومن آدمی اللہ کی وحدانیت پر اگر وہ ایمان کی حقیقت سے آگاہ اور آشنا ہے، وہ اخلاقیات کے اندر باقی سب لوگوں سے بہت بلند اور ممتاز ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے توحید خالص، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، لیکن جب زندگی کے عام خانوں میں گھس کر دیکھیں، جب اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں، تو لوگ زیرو سے بھی نیچے نظر آتے ہیں، صفر سے بھی نیچے نظر آتے ہیں۔ کہنا کچھ، کرنا کچھ، دکھانا کچھ، دینا کچھ، بات کچھ کرنی، نتیجہ کچھ اور نکلنا، یہ عام طور، یہ زندگی، یہ معمول ہے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے ایماندار سے مراد جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہیں، توحید کا یقین اور اس پر عمل کرنے والے، ان کی صورتحال یہ نظر آتی ہے۔ کردار کے اندر، عملی زندگی کے اندر، اخلاقیات کے اندر اتنی بری حالت ہے کہ الحفیظ والامان۔ تو آئیے ہم اس پہلو کو دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس بات کا عزم لے کر اٹھیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ، یا اللہ ہم نے اپنی اخلاقیات کو تیری ذات پر ایمان کے ساتھ جوڑنا ہے، اس طرح جیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی توحید پر ایمان کے اندر کھرے، سچے، سچے اور مخلص ہوں،
تو ہم اپنی اخلاقیات کے اندر، زندگی کے سارے شعبوں کے اندر، معاملات زندگی کے اندر بھی ہم سچے اور کھرے اور مثالی انسان بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، وہاں بات ہی ایمان سے شروع ہوتی ہے، آپ نے فرمایا الایمان بضعۃ وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے شعبے کا لفظ ہے، شعبہ شاخ کو کہتے ہیں، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے اور شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے اونچے درجے کی شاخ، افضل ترین، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی الوہیت کے سچے اقرار اور اعتراف سے ایمان شروع ہوتا ہے، یہ سب سے اونچے درجے کی شاخ، اس سے اونچی اور کوئی نہیں۔ پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کی سب سے چھوٹی شاخ، سب سے کم درجے کی، سب سے ادنا، وہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو، اسے اٹھا کے راستے سے ایک طرف رکھ دینا، سائیڈ پہ کر دینا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بتائیے ذرا، یہ سب سے اونچا درجہ ایمان کا، اور سب سے نیچے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے، ویسے بہت ساری حدیثوں میں ایمان کی شاخیں بیان ہوئیں، اس میں تو یہ 2-3 بیان ہوئیں، حدیث مکمل کرتے ہیں، بہت ساری حدیثوں میں ایمان کی شاخوں کا، ایمان کے شعبوں کا ذکر ہوا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے ایسی جتنی احادیث ملی جن میں ایمان کے شعبوں اور شاخوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے ایک کتاب بنا دی ہے، شعب الایمان، ایمان کی شاخیں۔ کتنا بڑا کام ہے، محدثین کا بڑا کام ہے، بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ان کوششوں اور خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی ان خدمات سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آج کٹ گئے ہیں، کتابوں سے کٹ گئے ہیں، کمپیوٹر آ گیا ہے، موبائل آ گئے ہیں، اور جناب اس سے آگے جانے کیا کچھ انٹرنیٹ، کتاب نہیں۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا، میرے ایک دوست کہہ رہے تھے لوگوں کو کتابیں دیتے ہیں، ہاں جی بیٹا بھائی جان پڑھی ہے، ٹائم ہی نہیں ملا، اور بیٹھے موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے چیٹنگ ہو رہی ہے، اور جناب کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو شعب الایمان، امام بہقی رحمہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، ایمان کے شعبوں کو بیان کرنے والی۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو اٹھا دینا۔ اب یہاں ذرا ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں، ہم راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں پھینکتے ہیں یا اٹھاتے ہیں؟ کئی دفعہ مظاہرہ ہوا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے کیلے کھا رہے ہوتے ہیں اور چھلکے کھڑکی سے باہر سڑک کے اوپر۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ایک گاڑی کے ساتھ لگا کے اپنی سواری، شیشہ کھلا ہوا تھا، تو سب بیٹھے ہوئے بھی چھلکے باہر کیوں پھینک رہے ہیں، گاڑی کے اندر پھینکیں۔ ہاں بچے نے پھینک دیے، بچہ کوئی بھی نہیں اندر، بچے نے پھینک دیے، بچہ کوئی بھی نہیں اندر، سارے جوان بیٹھے ہوئے، بچے نے پھینک دیے۔ نوجوان گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی بوتل پی، اور شیشے کی بوتل، شیشے کی باقاعدہ طور پر بڑے جناب قہقہ بلند ہوا گاڑی سے باہر سڑک کے اوپر، اور جب اس کی کرچیاں اڑ رہی ہیں، پیچھے سے مسافر آ رہے ہیں، سائیکلوں والے، موٹر سائیکلوں والے، گاڑیوں والے آ رہے ہیں، اور وہ قہقہ بلند کر رہے ہیں، چاروں شیشے سے بوتلیں زمین پر پھینک دی ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ کتنی عمدہ اخلاقیات ہے کہ راستے سے وہ گری ہوئی چیز جو تکلیف دینے والی ہے اسے اٹھا کر ایک طرف پھینکنا۔ کوئی روڑا اینٹ پڑا ہوا ہے، کسی ٹرالی سے گر گیا ہے، کوئی اور کیل وغیرہ کہیں نظر آ گیا ہے، رک کر سائیکل سے، موٹر سائیکل سے اتر کر، یا حتیٰ کہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس چیز کو ایک طرف پھینک دینا کہ میں تو بچ گیا ہوں، میرا پاؤں بچ گیا ہے، اگر یہ کیل میرے پاؤں میں لگ جاتا تو کیا بنتا، میری گاڑی کے ٹائر میں پیوست ہو جاتا تو گاڑی پنکچر ہو جاتی، گھنٹہ یہاں ضائع ہونا تھا، کسی اور کا ضائع ہوگا۔ یہ کیل اٹھایا ہے، وہ تکلیف دینے والی چیز اٹھائی ہے۔ یہ پتھر جو پڑا ہوا ہے کسی ٹائر کے زور کے ساتھ اڑ کے جا کے کسی کے سر کو پھوڑ سکتا ہے، نہیں، میں رک جاؤں اور اٹھا کے ایک طرف پھینکنا۔ کتنی عمدہ اخلاقیات ہے، اور اس عمدہ خلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخ قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے میری امت کے نیک اعمال دکھائے،
امت کے نیک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جا رہے ہیں. آج میں دیکھتا رہا مجھے اس کے اندر ایک یہ چیز بھی نظر آئی اپنی امت کی نیکیوں کے اندر کہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو اٹھا کے ایک طرف پھینکتے ہیں. ایمان، یہ بھی ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ اپنانا ایمان ہے. تو پھر راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا کے ایک طرف پھینکنا جو تکلیف دینے والی، یہ بھی ایمان ہے. خواتین دیکھیں گھر میں صفائی کرتی ہیں، پانی کا کیچڑ بازار کے اندر ہوتا ہے. ہم دیکھیں ذرا اپنے گھر میں جھاڑو لگایا اور کوڑا اکٹھا کر کے دوسروں کے دروازے کر کے پھینک دیا. نہیں، ایسا نہیں. راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں اگر ہم اٹھا نہیں سکتے تو کم از کم پھینکے تو نا. کم از کم یہ تو ہے نا، یہاں سے شروع کر لیں کہ ہم نے کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں نہیں پھینک رہی. اگلی حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا اور حیا ایمان کی ایسی شاخ ہے، اس ایک شاخ کے ساتھ ایمان کی دیگر بہت ساری شاخیں اور اخلاقیات کی بہت ساری چیزیں اس حیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ جو برے خیالات ان کی تکمیل سے رکنا یہ بھی حیا ہے. آنکھوں کو نگاہوں کو جھکا کر چلنا یہ بھی حیا ہے. بات بڑوں کے موجودگی کے اندر ادب اور احترام سے کرنا یہ بھی حیا ہے. حیا کے کئی پہلو ہیں. حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے الحیاء خیر کل، حیا جتنا بھی انسان کے اندر ہو وہ اتنا ہی خیر ہے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اپنے بھائی کو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا ہے. وہ بڑا نیک تھا، اونچی آواز نہیں کرتا تھا، آہستہ آہستہ بولتا تھا، نگاہیں بلند نہیں کرتا تھا، اور بڑے حیا سے اور جناب شرمیلا پان اس کے اندر بہت زیادہ تھا. اور وہ اس کو سمجھا رہا ہے وہ اتنا بھی حیا اچھا نہیں ہوتا بھائی یار، اب کچھ تو نگاہیں اٹھا لیا کرو. کہ کہتے ہیں یہ بہت ہی صوفی بن گیا. بچوں میں سے جو نیک ہو نا کاروبار کے اندر، میں نے یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. بچوں میں 5-7 بچے ہیں، سارے کام شام کرتے، اچھا کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک سارے کاروبار کے معاملات وہ عین اسلامی اصولوں پر پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو باپ سمجھاتا ہے یار اتنا بھی نہیں سختی نہیں ہونی چاہیے، ذرا کچھ تو ذرا کر لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ وہ خیر موجود ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے، باقیوں کو نہیں کہہ رہا کہ تم بھی اس کی طرح کے بھلائی مانس کاروباری بن جاؤ. وہ اس کو سمجھا رہا ہے اپنے باقی بھائیوں کی طرح ہو جاؤ. تو کیسی خیر خائی ہے، وہ بھی سمجھا رہا تھا. اور اتنی بھی حیا اچھی نہیں، صوفی بنے رہتے کون نہیں تیرا رہتا یہ نہیں، وہ سمجھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اس کو. آپ نے فرمایا دعہو، اور بھائی رہنے دو اس کو اسی حالت پہ، اسی وصف پہ رہنے دو. فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ہونی چاہیے آنکھوں کے اندر، گفتگو کے اندر، کردار کے اندر. اللہ سے حیا کیا ہے؟ انسان خلوت کے اندر اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، یہ اللہ کا حیا. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائے. اللہ سے حیا کیا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے. لوگوں کے سامنے ہے، نگاہیں رکی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں، زبان سے کوئی غلط بات نہیں ہو رہی، گفتگو کے اندر بھی بڑا توازن اور بڑی شائستگی، بڑی نرمی پائی جاتی ہے. یہ حیا ہے سارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اخلاقیات کی 2 چیزوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایک اور حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ خطبے کے اندر اکثر یہ بات کہا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. الا، کان کھول کر یہ بات سن لو. الا کا عربی زبان کا لفظ اس کو کلمہ تنبیہ کہتے ہیں، متنبہ، چکانے ہو گئے. نیند شیند آ رہی ہے تو آنکھیں کھول لو، آنکھیں کھول کے سنو، کان بھی کھول کے سنو، دھیان کے ساتھ بات سنو. لا ایمان لمن لا امانت له، جو آدمی امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے. جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار بھی نہیں ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے قرآن کے اندر؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جن کی وہ امانتیں ہیں. جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد له، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے. عہد کی پاسداری یہ اخلاقیات میں سے ہے کہ نہیں؟ عمدہ اخلاقیات میں سے ہے کہ نہیں؟ امانت کا خیال رکھنا
امانت کو محفوظ رکھنا، یہ اخلاقیات میں سے ہے کہ نہیں ہے نا؟ ان دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر ایک آدمی عہد کا پاسدار ہے، اس کا دین مضبوط اور محفوظ ہے، اگر ایک آدمی امانتوں کا خیال رکھتا ہے، انہیں ضائع نہیں کرتا، تو اس آدمی کا ایمان بھی پکا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث، الطہور شطر الایمان، یہ صفائی ستھرائی، طہارت اور پاکیزگی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ طہارت پاکیزگی کئی قسم کی ہے۔ ذہنی پاکیزگی وہ ایمان کے اندر آتی ہے، اللہ کی توحید، یہ ذہنی پاکیزگی، اور جسم کی صفائی ستھرائی بھی، اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی، گھروں کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر، اپنی فیکٹریوں کے اندر، اپنے راستوں کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا کہ صفائی ہو، گندگی نہ ہو۔ گھروں کے اندر باورچی خانے، کمرے، ہمارے بیت الخلاء، جہاں کہیں بھی اپنا جسم، اپنے کپڑے، اپنا ماحول سارا پاک اور صاف رکھنا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، جاپان کے اندر اساتذہ جو اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہاں تو صفائی ستھرائی چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، استاد صاحب سے پہلے کلاس میں آتا ہے اور جیب میں کچھ کھانے پینے والی چیزوں کے ریپرز، وہ ٹافی کے، گولی کے، کوئی نیمکو وغیرہ، وہ مختلف جگہ وہ پھینک دے گا۔ بچوں کو چونکہ صفائی کی تعلیم دی جاتی ہے، تو بچے جب کلاس روم میں آتے ہیں، جو بچے سیکھ گئے ہیں، ادب سیکھ گئے ہیں، جنہوں نے اخلاقی تعلیم کو اپنے اندر جذب کر لی ہے، ہضم کر لی ہے، بچے کلاس یہاں ریپر پڑے ہوئے ہیں، گولیوں کے کور پڑے ہوئے ہیں، فٹافٹ جو بچہ سمجھدار ہے آتے ہوئے فٹافٹ وہ اٹھائے گا اور دیکھتے دیکھتے کلاس روم کا ماحول بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اسکول، ہمارے تعلیمی ادارے، کلاس روم، ہمارے گھر، ہمارے بازار، حتیٰ کہ ہماری مسجدیں بھی زیادہ تر مسجدوں کے طہارت خانے، نام کیا ہے؟ طہارت خانے، اور وہاں انسان داخل ہو تو دم گھٹتا ہے۔ وہاں دیواریں اور بیت الخلاء، جس کا نام طہارت خانے ہے، کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کسی دیوار کے ساتھ میرے کپڑے، میرے بازو وغیرہ لگ گئے تو پتہ نہیں کپڑے پاک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس قدر وہاں بدبو اور گندگی نظر آتی ہے۔ مسجدوں جہاں سے طہارت اور پاکیزگی کا سبق لے کے لوگ گھروں کو جائیں گے، وہاں صورتحال یہ نظر آتی ہے۔ تو یہ صفائی اور ستھرائی، کپڑے صاف ہوں، جسم صاف ہو، ماحول صاف ہو، یہ عمدہ اخلاقیات میں سے ہے کہ نہیں ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یا یہ مانا یہ تو آدھا ایمان ہے۔ ظاہری صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، اور باطنی صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ جس کا باطن صاف ہو اور جس کا ظاہر بھی پاک اور صاف ہو، گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ کی اخلاقی تعلیمات کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ نے اخلاقیات کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو آدمی ایمان میں پختہ اور مضبوط ہے، وہ اخلاقیات کے اندر بھی پختہ ہو سکتا ہے، اور اسے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی سن لیں، پھر اس کا دوسرا نقطہ عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی اچھی طرح ضیافت کرے اور اس کی خوب عزت کیا کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے ورنہ چپ رہنا چاہیے۔ تین اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ پہلا، مہمان کی ضیافت اچھے طریقے سے کرنا، اپنے وسائل کے مطابق اس کی خوب اوبگت کرنا، اس کا اکرام کرنا، عزت اور احترام کرنا۔ دوسری بات، ہمسائے کو پریشان نہیں کرنا۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جس سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو، وہ بھی کوئی ایماندار ہے، ہمسایہ اس سے پریشان ہو، ہمسایہ کو تکلیف نہیں دینی، ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل ہمسایہ کے بارے میں مسلسل تلقین کرتے رہے، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ہمسایہ کو دوسرے ہمسایہ کے مال میں وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ آج دیکھیے ذرا، ہمارے ہمسایہ کہیں ہم سے تنگ تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں۔ جو سچا مومن ہے،
جس کی ایمانداری سچی ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے اس کے ہمسائے کو تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر زبان، مومن آدمی کی زبان بے لگام نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعان نہیں ہوتا، طعان نہیں ہوتا، لعنت ملامت نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا۔ مومن جو ہے وہ فحش گو نہیں ہوتا۔ مومن آدمی کی زبان سے خیر والی، بڑائی والی بات نکلے، اس کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں پریشانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنی شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایمان اخلاق کے ساتھ، اور اخلاق ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کی اخلاقی تعلیمات کی پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اخلاقیات کو ایمانیات کے ساتھ جوڑا ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمدہ اعلیٰ درجے کے اخلاق اگر سکھائے ہیں، تو ہر اچھے خلق کی جو ضد ہے بد خلقی، اس کی بھی آپ نے وضاحت کر دی، اور اس کا جو برا انجام ہے آپ نے وہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے امانت کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ آپ نے خیانت کا بھی واضح کر دیا۔ امانت ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو خیانت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ نفاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عہد کی پاسداری ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو عہد سے بے وفائی اور غداری یہ نفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق اگر سکھائے ہیں تو ہر اچھے خلق کی ضد جو بد خلقی ہے اس کی آپ نے وضاحت کر دی۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے سوال کیا آپ نے اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کنگال کون ہے؟ خالی ہاتھ کنگلا کون ہے؟ فقرا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسہ دھیلا نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، مفلس ہے وہ۔ اور عام ہماری لغت میں یہی مفلس ہوگا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے، مفلس ہے بیچارہ، کنگلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس کون ہے؟ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا کس طرح؟ بصلاۃ و زکاۃ، نمازیں، زکاتیں، جناب انبار لگے ہوئے، نیکیاں، عبادات، فرائض کی تکمیل، جو اللہ کے حقوق بڑے ڈھیر لگے ہوئے، وہ آئے گا، لدا پھدا آئے گا، پہاڑوں کی طرح انبار لگے ہوئے۔ لیکن قد شتم ھذا، کوئی ایک آئے گا اس کو اس نے گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھا لیا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہا دیا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو پھینٹی لگوا دی، کسی کو اپنے ہاتھ سے پیٹ دیا، یہ سارے کام اس نے کیے ہوں گے۔ ویسے نمازی، حاجی، زکاتیں دینے والا، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ آ گیا، اور لوگ اپنے اپنے کلیم، اپنی اپنی شکایتیں، اپنے اپنے دعویری اللہ کی عدالت انصاف کے اندر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کو بھی اس کے، ہر دعوے دار کو نیکیاں اٹھا کے دی جائے، یہ بھی اس کی نیکیاں لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ابھی حساب کتاب لینے والے باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قِيلَ قبل ان يقضى ما علیہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے، فطرحت علیہ، وہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کے پرنے میں ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ذرا غور تو کریں بھائی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کہاں کھڑے ہیں؟ نمازیں، زکاتیں، حج، عمرے، سب کچھ پورا ہے، اللہ کی توفیق سے وافر ہے اگر، لیکن ہمسایوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ تنگ تو نہیں ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی،
کسی کی دل آزاری تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی پر بہتان تو نہیں لگایا، کسی آدمی کے ساتھ کوئی اور ناروا سلوک تو نہیں کیا، کسی کو مارا تو نہیں، کسی کے قتل کے اندر ہمارا ہاتھ تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ سوال ہونا ہے، یہ پوچھ ہونی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان تعلیمات کے اندر، آپ نے پہلے سنا کہ آپ معلم تھے تو آپ تزکیہ کرتے تھے، لوگوں کو پاک کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کا پاکیزہ معاشرہ تیار کر کے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ، حکمت کی تعلیم کے ساتھ، تلاوت آیات کے ساتھ ایسا تزکیہ کیا، ایسے لوگوں کو پاک کیا، ایسے پاک لوگ۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے مومن اور اخلاق، ایمان اور اخلاق کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ مومن غر کریم، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ غر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ ہے مومن روشن دماغ ہوتا ہے۔ دھوکہ کھانے کے معنی یہ ہے کہ اس کو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے داؤ لگا رہا ہے، لیکن وہ اس پر ظاہر نہیں ہو رہا دیتا کئی دفعہ۔ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ کوئی شخص ہمیں داؤ لگا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، اور ہم بیوقوف بن جائیں اپنی شرافت کی وجہ سے، فوراً آنکھیں کھولے ہوئے مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ کبھی ایسے دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ یہ شخص مجھے باتوں باتوں میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اپنی شرافت کی وجہ سے، ایک جو مومن ہے نا شرافت ہے، اس کی وجہ دھوکہ کھا جائیں، چلو یار کوئی بات نہیں۔ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ مومن تو غیر ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، باتوں میں آ جاتا ہے۔ کریم، کیوں؟ اس کے اندر شرافت بڑی ہے نا، عزت نفس ہے، اور دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جبکہ منافق خب اللئیم، کانٹا ہوتا ہے منافق، کسی پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ منافق خود دھوکے باز ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہر شخص دھوکے باز ہے۔ مومن خود ایماندار ہوتا ہے، وہ دوسروں پر بھی ایماندار ہونے کا گمان کرتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ الادب المفرد کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ان کے پاس غلام ہوتے تھے، تو جب کوئی غلام بڑا نیک ہو جاتا، ان کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے صالح ہو جاتا، اس کو آزاد کر دیتے تھے، بغیر پیسوں کے آزاد کر دیتے۔ یہ عادت تھی ان کی۔ کچھ لوگوں نے توجہ دلائی کہ جناب یہ غلام لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نیکی کے نام پر۔ غلاموں کو پتہ چل چکا ہے کہ عبداللہ اس شخص کو آزاد کر دیتے ہیں جو نیک ہو جاتے ہیں، تو یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے نیک بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیک شیک نہیں ہوتے اندر سے، بس آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نیک بنتے ہیں تاکہ آپ آزاد کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے والا رضی اللہ عنہما۔ یہی حدیث جو میں نے آپ کو ابھی سنائی، مومن دھوکہ کھا جاتا ہے شرافت نفس کی وجہ سے۔ فرمانے لگے بھئی اللہ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو دیتے رہیں، ہم ان کو اسی طرح آزاد کرتے رہیں گے۔ یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہوئے اخلاق ہے۔ تو رسول اللہ کا اصل کارنامہ جو ہے وہ یہی تھا۔ پہلے جتنے بھی مسئلے آئے انہوں نے زندگی کے خانے بنائے رکھے، ایمان کو الگ رکھا، زندگی پر اثر نہیں ہے، ایمان کو الگ رکھا، اخلاق پر اثر نہیں ہے۔ اگر کسی نے اخلاق عمدہ سکھایا تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں خانوں کو جوڑ دیا، ایمانیات کو، اخلاقیات کو اور عملی زندگی کو آپس میں ضم کر دیا۔ اخلاقیات اور معاملات زندگی کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات، جو آپ کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو آج آپ نے سنی ہیں، وہ بھی اور آئندہ اس کا مطالعہ کیجئے، جہاں سنیں اپنے پلے باندھیں، اور جہاں ہم جائیں ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارے معاملات لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ اور اس میں خاص بات یہ، ان اخلاقیات کی ابتدا اللہ کی وحدانیت پر ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج امت طرح طرح کی بھول بھلیوں کے اندر توحید کی بجائے شرک کی طرف، سنت کی بجائے بدعات کی طرف، خود ساختہ دین کی طرف نکلی ہوئی ہے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم اصل دین توحید و سنت والا سیکھیں، اس کی پابندی کریں، عمدہ اخلاق کے ساتھ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو نصیحت کریں، تلقین کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھی ہمارا جو روزمرہ کا روزانہ کا ایک پروگرام مل کر ایک کام کریں، آگے کیا ہے، اور مل کام سنت نبوی کو عام کریں۔ تو یہ پروگرام آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک سنت اپنے ہمارے معمول کی گفتگو سے الگ انشاءاللہ روزانہ اس کا ذکر کریں گے،
تو اس سلسلے میں آج کی جو سنت ہے، کل کی سنت تو یاد ہے آپ کو، سلام عام کرنا ہے، سلام عام کرنا ہے. اور دوسرا آج جو ہے وہ کل ٹیلی فون کی بات بھی ہوئی تھی، تو اس میں ٹیلی فون کے حوالے سے یہ کہ اب میوزک عام ہوتا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، میوزک عام ہوتا جا رہا ہے موبائلوں کے اوپر بھی. اور یہ موبائل پر میوزک والی بیل لگانا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہے نا، معمولی بات ہے، کوئی ایسی بات چلتا ہے سر مسجد میں نماز کے دوران بھی. اور اس کے معنی اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میوزک برا ہے تو اس کی جگہ پہ قرآنی آیتیں رنگ ٹون کے طور پر لگا لیں، یہ بھی نہیں کہتا، عام سادہ سی ٹون. تو یہ جس کے پاس موبائل ہے، بھائی کے پاس، نوجوان کے پاس یا خواتین میں کسی کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس بات کا آج عہد کریں کہ ہم موبائل کے ذریعے نہ رنگ ٹون اس کی اور نہ کسی اور صورت میں ہم میوزک نہیں سنیں گے. ہمارے موبائلوں پر جب بیل ہوگی تو وہ میوزک والی بیل، یہ عہد، ہاتھ اٹھائیں ذرا اللہ گھر میں. ہاں یہ بیماری عام ہے، یہ اس طرح نہیں ڈھیلے ڈھلے پڑھ کے نہیں ہوگا. آپ اللہ سے وعدہ میرے ساتھ نہیں کر رہے، اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں ہمارے موبائلوں کے اوپر جو رنگ ٹون ہوگی وہ عام سادہ پرانے موبائلوں فونوں کی طرح کی رنگ ٹون ہاتھ نیچے کر رہے جزاکم اللہ وہ ہوگی. اور اس کے ذریعے ہم میوزک نہیں سنیں گے، گانے نہیں سنیں گے. اور ہمارے ہاں عام شادیوں بیاہوں کے اندر بھی یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے، صاحب سربت لوگ چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا روح کی غذا کے طور پر، جہاں جسمانی غذا ہو رہی ہے کھانے پینے کی، وہاں روح کی غذا کے طور پر موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ نے اس سے بچائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے، جو یہ گانے بجانے کی چیزیں سنتا ہے اس کے کانوں میں قیامت کے دن جہنم کا سکہ گرم کر کے ڈالا جائے گا. کسی میں ہمت ہے گرم سکہ کانوں میں ڈلوانے کی؟ ہمت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ گانے بجانے والی چیزیں یہ انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتی ہیں. تو ہم منافق بننا چاہتے ہیں یا مومن بننا چاہتے ہیں؟ مومن بننا چاہتے ہیں تو مومن آدمی یہ موسیقی والی چیزیں بالکل نہیں سنتا، موسیقی نہیں سنتا، نہ یہ کانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں جناب ہیڈ فون، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کیا اس میں ہوتا ہے، اللہ کرے کہ اس میں تلاوت ہی ہو رہی ہو. تو ہم نے میوزک کی بیلیں، میوزک سننا، اس کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے دینی ہے، فارغ کر دینا ہے. اور اس کی جگہ پہ کیا سننا ہے؟ قرآن سننا ہے. میوزک کی جگہ پہ کیا سننا ہے؟ قرآن کی تلاوت سننی ہے، تلاوت عام کر دیں. اللہ میرا اور آپ کا بھلا کرے. یہ دو چھوٹے چھوٹے اعلانات سن لیں، آپ کا وقت کافی لے لیا ہے. کل انشاءاللہ صبح دارالفلاح کے زیر اہتمام سوسائٹی پبلک سکول میں 10 بجے ایک پروگرام ہے. پروفیسر ڈاکٹر حافظ شہباز حسن صاحب خطاب فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت و رسالت کے عنوان پر. تو احباب کو، حضرات و خواتین کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. یہ ایک لکھا ہے کہ یہ شعر کے بارے میں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، ان اشعار کی صحت کے بارے میں بھی یہ کمال کی نسبت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، جبکہ کمال حقیقت میں صرف اللہ کے لیے. ان دو شعر ہیں، دو تو پڑھ دیے. اگلا شعر ہے حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ شعر ٹھیک ہے، آپ کی تمام اوصاف بہت اچھے اور عمدہ تھے. ابھی انہی کا تو بیان ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اخلاق بہت اچھے تھے. اور آگے صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کے آپ پر صلوات پڑھیں، تو ٹھیک ہے، یہ دونوں ٹھیک ہیں. پہلے مثل دونوں جس میں کمال کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، جبکہ کمال حقیقت میں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیاں ضرور عطا فرمائیں، لیکن آپ اپنے ذاتی کمال سے بلندی تک پہنچ گئے، ذاتی کمال سے خود ہی پہنچ گئے، ایسی بات نہیں. ان بلندیوں پر آپ کو کس نے پہنچایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہنچایا، خود نہیں پہنچے. یہ بات ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور اس کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ہمیں سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کل کا پروگرام بھائی یاد رکھیں، فیصل آباد سے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور نماز مغرب کے بعد پروگرام ہوگا، عشاء کے بعد نہیں ہے. تو اکیلے نہیں آنا، کئی دوستوں کو، احباب کو لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل و کرم کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر.